یہ کہانی ایک چھوٹے اور پرسکون گاؤں کی ہے، جہاں رات کے سناٹے میں چاندنی اپنی روشنی بکھیر رہی ہے اور لوگ اطمینان سے نیند کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اندھیروں میں ایک دبلا پتلا آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں لالچ جھلک رہا ہے۔ کندھے پر بورا لٹکائے یہ شخص اصل میں ایک چور ہے۔ وہ آہستہ سے کچے گھر کا دروازہ کھولتا ہے، اندھیری کوٹھڑی میں جا کر صندوق سے سکے چرا لیتا ہے اور جلدی جلدی اپنے بورا میں سب کچھ بھر لیتا ہے۔ صبح سورج نکلتے ہی ایک بڑھیا اپنی چاندنی ڈھونڈتی ہے۔ وہ رسی خالی دیکھ کر دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیتی ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں افسوس تیرتا ہے۔ گاؤں والے برگد کے درخت کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب ایک دوسرے سے چوری کی بات کرتے ہیں اور فکر مند ہیں۔ ان کے دلوں میں خوف بھی ہے اور سوال بھی کہ آخر چور کون ہے۔ اسی وقت بزرگ بابا خیردین سب کو نصیحت کرتے ہیں۔ ان کی لمبی سفید داڑھی اور نیلی پگڑی سب کو بھلی لگتی ہے۔ ان کے الفاظ میں حکمت اور لہجے میں سکون جھلکتا ہے۔ رات کو سب گاؤں والے چھپ کر انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کوئی دیوار کے پیچھے ہیں تو کوئی درخت کے سائے میں۔ پورے ماحول میں خاموشی اور خوف کی فضا چھائی ہے۔ چور پھر دبے پاؤں ایک اور گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں زیور اور چاندنی کپڑا آ چکا ہے۔ چاند کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ جب چور پھر سے بچ نکلتا ہے تو گاؤں والے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کے چہروں پر تھکن اور آنکھوں میں مایوسی چھا جاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں آخر کب یہ ظلم کا سلسلہ رکے گا۔ پریشان گاؤں والے آخرکار پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ 2 پولیس والے لالٹین اور ڈنڈے لے کر گاؤں میں آتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عزم دکھائی دیتا ہے۔ پولیس والے برگد کے درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چاندنی رات میں ہر سایہ مزید بھیانک دکھائی دیتا ہے۔ گاؤں والے دور کھڑے سانس روک کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ چور آہستہ آہستہ کندھے پر بورا ڈالے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے چہرے پر غرور اور ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ وہ بے خبر ہے کہ پولیس کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ اچانک پولیس والے اس پر جھپٹتے ہیں اور اسے دبوچ لیتے ہیں۔ چور ہاتھ پیر مار کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہوتا ہے۔ گاؤں والے دوڑ کر آتے ہیں اور چاروں طرف شور مچ جاتا ہے۔ سب کے سامنے چور کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ غربت نے مجھے یہ کام پر مجبور کیا۔ میں نے محنت کا نہیں بلکہ چوری کا راستہ چن لیا۔ صبح کے سورج کے ساتھ گاؤں میں خوشی لوٹ آتی ہے۔ بچے کھیلتے ہیں، لوگ مسکراتے ہیں اور دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب اس گاؤں میں سکون اور امید کا نیا چراغ جل اٹھا ہے۔